میں سب سے پہلے آپ یہ بتا دو ہاتھ کسے کہتے ہیں, یہ ہاتھ کیا چیز ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ہاتھ بتا دو آپ کسے رکو کہتے ہیں. نا, آپ ٹاپک مت چینج کرو بار بار. ایک ٹاپک آپ نے بولے اسماء و صفات, وہ ٹاپک آپ نے بولے نا انکمفرٹیبل ٹاپک ہمارے لیے, تو ہم انکمفرٹیبل ٹاپک کو فیس ٹو فیس دیکھیں گے. ہاں تو ابھی آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ جنہیں وہابی کہتے ہیں, ہم توحید والے لوگ ہیں, محمد بن عبد الوہاب ایک اچھے ٹیچر تھے. نہیں, آپ دین وہابیت سے ہو نا, ہم تو شیعہ ہم ہیں. لوگ دین اسلام سے ہیں, ہم لوگ دین اسلام سے ہیں. اور وہ ٹائٹل کو سائڈ پہ رکھیے, پہلے آپ بات بولیے, آپ کیا بولنا چاہ رہے ہو؟ آپ کو کیوں لگتا ہے ہمارا ہاں, اللہ سب سے الگ ہے؟ پہلے آپ یہ بتا دو کہ ہاتھ کسے کہا جاتا ہے, پاؤں کسے کہا جاتا ہے, یہ بتا دو آپ. دیکھیے, جو چیز المعروف لا یعرف, جو چیز معروف ہے اس کی پہچان کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاتھ کسے کہا جاتا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے؟ ہاتھ کسے کہا جاتا ہے بچے کو جا کے پوچھو نا یہ سوال. نہیں, ہمیں پتا ہے نا, جب میں آپ کو بچہ. آیت دکھاؤں گا تو آپ گھماؤ گے نا باتیں. جب میں کہوں گا کہ اللہ کے بھی 2 ہاتھ ہیں, اس نے بات آدم کو 2 ہاتھوں سے بنایا, تب آپ جی ہم لوگ بتانا مجھے. گھمانے والا کام ہمارا بالکل نہیں ہے. ہمارا کام ہے قولوا قولا سدیدا, سیدھی سیدھی بات کہہ دو, ٹھیک ہے, یہ ہمارا معاملہ ہے. اور آپ اگر ہماری سٹریمز دیکھتے ہو نا تو آپ جانتے ہوں گے کہ ہم تو بالکل سامنے اپ فرنٹ کلیئر کٹ جو ہے سامنے ہے اور کلیئر کٹ ہے, ٹھیک ہے, چاہے کتنا بھی انکمفرٹیبل ٹاپک ہو. تو چلیے آپ کا جو سوال ہے, اچھا, آپ کے نزدیک پیر کس کو کہتے ہیں؟ آپ کس کو پیر کہتے ہیں آپ کے نزدیک؟ کیا ہے؟ ہم تو اسے آپ ہم سے کہتے ہیں جو پوچھ رہے تھے انسانی کہ جسم میں ہوتا ہے, انسانوں میں بھی ہوتا ہے, جانوروں میں بھی ہوتا ہے, جو بھاگنے کے کام آتا ہے, جو واکنگ میں کام آتا ہے, اسے کہتے ہیں پاؤں. ٹھیک ہے اچھا, شیخ, یعنی کہ جی بہت اچھا سوال پوچھا ہے. جی, جانوروں کا جو پاؤں ہوتا ہے, آپ جانوروں کے پاؤں بول رہے ہیں, سبھی پھر میں ہوتا ہے, انسان کا انسانوں پاؤں میں بول ہوتا رہے ہے, ہیں, جانوروں میں ہوتا ہے, اور کس میں ہو؟ تو تعریف بتائیے, پنچھیوں میں بھی تعریف ہوتا تھوڑی ہے. ہوئی. آپ تو وہی بات بتا رہے ہیں نا جو زید بھائی بولے بتایا تو میں نے, جو کہ بھائی واکنگ آپ چلنے کے نہیں, کام زید آتی بھائی ہے نے جو کیا چیز, کہا؟ بتایا ہاں, تو صحیح آپ کو. اچھا, چلنے کے کام آتی ہے, دوڑنے کے کام آتی ہے, جسم اور کا کس وہ کام آتی حصہ ہے؟ جو چلنے کے کام آتا ہے. مطلب ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے اچھا, کہ ہاتھ کیا ہے پاؤں کیا ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں دکھ رہا ہے مجھے, ہے نا جی. تو نہیں شیخ نہیں, آپ یہ بہت اہم سوال پوچھ رہے جی تھے. جی, ہاں, تو جب یہ ہمیں پتہ ہی ہے, سیدھا اس پہ آتے ہیں نا کہ اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں, کتنے پاؤں ہیں. آپ متعین طور پہ بتائیے نا ہاتھ پاؤں کس کو کہتے ہیں. آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں جیسے ہمارا پاؤں ہے, جیسے جانور شعبان کا بھائی پاؤں ہے, بتا جیسے تو دیا, کیڑے آپ کا گھماؤ پاؤں ہے. گے, کتنا گھماؤ گے, جنتا نہیں دیکھ نہیں, رہی ہے آپ گھمانے کو. کی کوئی بات نہیں ہے, جب آپ بات میں نہ گھماؤ, اس کے لیے کلیئر کیا جا رہا ہے. آپ ہاتھ پاؤں کی تعریف کر رہے ہیں, یعنی پاؤں اور ہاتھ وہ ہے جو بھاگنے کے کام آئے, پیر وہ ہے جو بھاگنے کے کام آئے, دوڑنے کے کام آئے. بھاگنے کے, چلنے کے, بھاگنا صرف بھاگنا نہیں کہا میں نے. بھاگنے کے کام آئے, ہاں تو چلنے کے کام آئے. ہاں ہاں, یہ تعریف کہاں ہے؟ یہ تعریف کہاں سے آپ یہ لائے؟ کہاں ہے؟ اس دنیا میں ہے, آپ کو نہیں پتا یہ کہاں ہے؟ وہی تو زید بھائی بول رہے تھے کہ المعروف, جو معروف ہے اس کی تعریف نہیں کی جاتی, لا یعرف. تو جو معروف تو ہے اس کی ایگزامپل بھی نہیں تعریف دیا جب جاتا نہیں نا, کی جاتی جب کوئی خدا تو کہے گا آپ کہ میرے ہاتھ ہے, تو آپ ارے کیا کہو گے؟ بھائی, وہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے, اس کے ہاتھ ہے, اس نے نہیں تو بتایا. آئے تھے انسانوں کو کیوں بھیجیے؟ نہیں کچھ نہیں تو سمجھانا چاہتا نہیں ہوگا نہیں, اللہ, کہ میں ہمیں اس پہ آپ کو یہ بات ہی پوچھ نہیں رہا کرنی, بس ہوں, اندھے بن جائے آپ ہم. یہ بتائیے. نہیں نہیں, یدن کا معنی عربی میں کیا ہوتا ہے؟ ید یعنی آپ ہاتھ ہوتے بتائیے. ہیں. ید یعنی ہاں, اور قرآن میں کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک, وہاں پہ بھی ید ہے. تو ٹھیک, پھر ید یعنی ہاتھ ہے, وہاں پہ ہاتھ ہے. ہاں, تو پھر پرابلم کیا ہے؟ ہاں, تو ہم ہاتھ سے ہاتھ نہیں مانتے نا, آپ ہاتھ سے ہاتھ مانتے ہو, نہیں, آپ سمجھاؤ وہی کیسے؟ مسئلہ ہے, خدا کے ہاتھ مسئلہ کیسے ہو وہی سکتا ہے. ہے, فزیکل بس کیسے ہو ایک سکتا ہے؟ منٹ ایک منٹ ایک منٹ, آپ نے کہا قرآن میں ید ہے, ید کا معنی آپ نے کہا ہاتھ. ہم کہتے ہیں قرآن میں ید ہے اس لیے ہم ید مانتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں ید ہے مگر ہم ید تو نہیں ید مانتے. سے آپ ہاتھ مانو گے تو دنیا وہ مذاق ابھی آپ بنائے گی چھوڑیے, آپ کا. آپ چھوڑیے, ابھی شعبان آپ بھائی, چھوڑیے. آپ نے ایک بار, ان کو سائنس نہیں پتا, نہیں, آپ کو آپ مذاق دیکھیے, بنائیں گے. نہیں نہیں, مذاق نہیں, ہم آپ کو سمجھائیں گے. تھوڑا سا بات مکمل ہو جائے کرے تب بولا کریں. آپ کو پورا موقع ہے. آپ کو میں نے پوچھا کہ قرآن پاک میں جو لفظ ید ہے, یا عربی میں جو لفظ ید ہے, اس ید کا کیا معنی ہے؟ آپ نے کہا ید معنی ہاتھ. ہم نے یہ کہا کہ تبارک الذی بیدہ الملک میں جو ید ہے اس کو آپ مانتے کہ نہیں؟ آپ کہہ رہے اس کو نہیں مانتے. قرآن میں ہے نہیں نہیں, میں نے یہ نہیں مگر کہا, میں آپ نے اس کو کہا نہیں ہم ید مانتے. مانتے ہیں, ہم یہ نہیں مانتے کہ وہ ہاتھ ہے. ہاتھ ہوگا تو جسمانی بن جائے ایک گا نا منٹ ایک خدا. منٹ, نہیں نہیں, ایک منٹ, ید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بتا تو ابھی دیا, یہ ہاتھ بات ہوتا, بعد میں ہاتھ آئے گی. ہاتھ ہوتا سنیے ہے. سنیے, آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے
آپ نے اس پر قیاس کیا ہوا ہے, آپ کی یہ پریشانی, اس پہ قیاس نہیں کیا آپ میں کی نے. پریشانی ہے. ہاتھ سنیے, کسے ہاں کہتے ہیں سنیے, آپ وہ بتا چھوڑ دو, دیجیے, ہاتھ آپ کسے کہتے ہیں. وہ چھوڑ دیجیے, وہ چھوڑ دیجیے. آپ نے کہا کہ ید کا معنی ہاتھ, ہم نے کہا کہ میں نے تو ابھی قرآن میں مثال ید دی نہیں ہے, کہ آپ انسانوں کا مانتے ہاتھ ہیں کہ جانوروں نہیں؟ کا ہاتھ. تو آپ پھر ید کا معنی کیا مانتے ہیں قرآن میں؟ نہیں میں نے آپ کہا نا ید کا میں معنی, ہاتھ مانتا ہوں. ہاتھ ہوتا کیا ہے یہ آپ بتا دو, ہاتھ کسے کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اس کی شان کے لائق ہے, کیونکہ اس کے بارے میں اللہ نے ہم کو بتایا ہی نہیں ہے کیفیت کیا ہے. ہم یہ سکتا ہے اس کہتے کی ہیں شان کہ کی, یہ تو اللہ, بتاؤ ایک ہاتھ منٹ, ہوتا کیا ہے. بھائی قرآن عربی میں ہے, قرآن عربی میں ہے, ہاں وہ تو ہے ہی. قرآن عربی میں ہے کہ اردو میں ہے؟ ہاں ہاں ہے. اچھا, تبارک مانے کیا بولتے آپ؟ تبارک, تبارک الذی تبارک بیدہ اتنی الملک, عربی نہیں آتی تبارک کا شعبان مطلب بھائی, کیا؟ انگلش میں بتا ایک دیجئے. منٹ, عربی نہیں آتی, میں بتاتا ہوں, اگر غلط ہوگا تو آپ بول دینا غلط, آپ خالی ہاں نہیں چلو آپ کرو. بتائیں. تبارک کا مطلب بابرکت ہے, اچھا تبارک کا اچھا, مطلب بابرکت ہے. ہاں, تو یہ بابرکت ہے, میں تو مانتے ہیں آپ کی سب تبارک کا باتیں معنی؟ مانوں گا, آپ بس ثابت ارے کیجئے میری کہ وہ بات مت جسمانی مانیے ہے بھائی, خدا. میری بات مت مانیے آپ تبارک مانے بابرکت ہے مانتے؟ ہاں ہاں, آپ جو کہو گے میں مانوں گا. ابھی مجھے بس ارے بھائی کوشچن جو پوچھنا ہے ابھی. کہو کہتے ہیں تبارک الذی, الذی جو, بیدہ جس کے ہاتھ میں, الملک بادشاہت ہے. آپ نے تبارکہ مانا, اس کا مانا, آپ نے الذی کا مانا مان لیا, آپ نے الملک کا مانا مان لیا, بیدہی کا کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ بادشاہت کبھی ہاتھ میں ہو سکتے ہیں, یہاں سے آپ سیدھا ہاتھ مانو گے. ہاتھ میں اچھا بادشاہت کیسے اچھا, ایک ہوگی. منٹ, تو آپ گویا آپ کے ایک ہاں کفر قابو میں پایا ہو جاتا ہے, سکتی ہے آپ, بادشاہت. ایک منٹ, گویا کفر اور بدعت آپ کے ہاں موجود ہے, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں ہاتھ میں بادشاہت نہیں ہو سکتی. گویا آپ کا پورا کانسیپٹ یہ ہاتھ ہے, جو انسان کا یہ ہاتھ ہے, شعبان یہ بھائی یہاں آپ تو کے آپ ہی دماغ میں پھنس گئے چل نا. رہا ہے, اور آپ پھنس گئے. آپ نہیں ہم اللہ تو کے ہاتھ سے ید ہاتھ کو, مانتے نہیں ہے. جب سنیے آپ کہو بھائی, گے ہاتھ میں بادشاہت ہے, ہم آپ الگ مانیں گے, آپ الگ ارے مانو گے. بھائی, آپ اللہ کے ید کو انسان کے ید پہ قیاس کر رہے ہیں, اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ید کا معنی ہاتھ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم اللہ انسانی کے ہاتھ نہیں ید کہا کو, شعبان بھائی میں نے. سنیں, ہم پوری بات, ہم اللہ کے ید کو انسان کے ید پر قیاس نہیں کرتے, اس لیے کہ انسانوں کو اللہ میں نے تعالیٰ کہا کا ہی ید, نہیں ہے شعبان ایک منٹ, بھائی, کسی دھوکہ کسی مت کسی دیجئے کے بھی ہاتھ پلیز. پہ میں نے قیاس, کہا ہی نہیں ہے انسانوں کا. کسی کے بھی ہاتھ پہ قیاس نہیں کرتے, انسان نہیں, کسی کے بھی ہاتھ پہ قیاس نہیں کرتے. ید کا معنی, ید کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی شان کے لائق ہے, اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے, یہ ہم کہتے ہیں. وہ آپ ہم کو وہ ہو کہنا چاہ سکتا ہے رہے اس ہیں کی کہ شان کے ہاتھ کس لائق, کو آپ یہ کہتے تو ہیں؟ بتا دیجئے ید ہوتا کیا ہے. کیا ید کسے کہتے ہیں, ید ہاتھ جو کون سا جو ہاتھ, جو ہاتھ کیا ہوتا ہے. آپ اس کے چکر میں مت پڑیے, اللہ نے جو بتایا اس کو مانیے, جو نہیں بتایا اس کو چھوڑیے, یہ طریقہ ہے قرآن و سنت کا. آپ کر رہے نہیں ہیں کہ ایسے جو ہم نہیں مانیں گے بتایا ید اس کو, کے ید پیچھے آپ مانیں پڑے گے ہیں. تو ایسے تو وہ جسمانی ثابت ہو جائے گا خدا. کیا وہ آپ ثابت کر رہے ہیں نا, چلیے ان کو ادھر. دیکھو بھائی, آپ ہمارا کنسپٹ پہلے ایک بار اوپن مائنڈ سے صرف ایک بار سنو, پھر بتاؤ کہ کہاں پہ گڑبڑ ہے, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ اب میں آپ کی بات سن رہا ہوں. کہاں گئے, ایک منٹ لے آؤ. دیکھو بھائی, یہی تو ہونا چاہتا. یہاں پہ کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے گھڑی کا بھی ہاتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, گھڑی کا ہاتھ ہوتا ہے, لیکن گھڑی کے ہاتھ میں ہم لوگ یہ تو ایکسپیکٹ کس نہیں کا کرتے ہاتھ نا, ہوتا ہے, گھڑی, گھڑی کے ہاتھ نہیں ہوتے واچ ہیں. کا, واچ. ہاں ہاں, ہینڈز آف دا کلاک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, ہینڈز آف دا نہیں تو کلاک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. میں آپ سے ہاں سوال پوچھ رہا ہوں. ہاتھ دیکھو ہوتے ہیں, لیکن ویسے اب کیا ہاتھ نہیں نا کرو, جیسا ہم سنو نا, بتانا چاہتے میری ہیں ابھی بات ہاتھ. سنو. ہاں جی ہاں, میری بات سن لو. میں آپ کے سامنے کچھ دلیل رکھ رہا ہوں, آپ سے ایک ٹھنڈے دماغ سے سنو, اور کوئی بات غلط لگے تو میں آپ کو پورا موقع دوں گا, لیکن پہلے بات سمجھ تو لو میری بات کیا میں بولنا چاہ رہا ہوں. ہاں اوکے زید بھائی, آپ سمجھائیے. دیکھو, یہ جو گھڑی میں بھی ہاتھ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, ہوتے ہیں نا, بٹ ہم لوگ یہ تو ہاں ایکسپیکٹ نہیں ہوتے ہیں, وہ کرتے کہ فزیکل ہمارے ہوتے ہیں. ہاتھ جیسا ہاتھ ہوتا ہے, گھڑی کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا ہاتھ ہو. تو پتا چلا ہم مخلوق ہیں, ہم بھی مخلوق ہے, گھڑی بھی مخلوق ہے, لیکن ہینڈ ہینڈ میں کیا ہے, فرق ہے کہ نہیں ہے, ہاتھ ہاتھ میں فرق ہے کہ نہیں ہے. زید بھائی ایک بات کامن ہے, دونوں فزیکل ہے, جسمانی ہے دونوں, یعنی کہ فزیکل ایک والے فارم ہے, ایک ٹاپک پہ شیپ ہے ان کی. ہم لوگ فزیکل والے ٹاپک پہ نا تھوڑی دیر بعد آئیں گے. ہاں, لیکن ابھی فی الحال ایک بات تو واضح ہے کہ ہینڈ جب بولتے ہیں مخلوق, مخلوق میں ہم بھی مخلوق ہیں, گھڑی بھی مخلوق ہے, ہاں وہ تو دونوں کسی کے ہاتھ سیم نہیں ہاتھ. ہوتا, سب کے ہاتھ الگ ہوتے ہیں. ابھی یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا کہا, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, کہ اس کا کوئی کفو برابر نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہے تو اللہ کا ہاتھ کیسا ہے ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تمام کمیوں سے پاک ہے, جیسا کہ اس کے شایان شان ہے, کسی بھی مخلوق کی طرح نہیں ہے, کیونکہ اس کے جیسا تو کوئی نہیں ہے نا. دیکھو دیا ہوا ہے قرآن میں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. ایسا ایگزامپل تب بھی دیا جاتا ہے جیسے ہم نے کوئی ایسا جیو ہے جسے دیکھا نہیں ہے, جیسے کوئی ایلین ہو گیا, تب بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جیسی کوئی مثال نہیں ہے. دیکھیے اس کے جیسی مثال ہے, ایلینز میں مثال ہے, وہ ایلین کی جیسی مثال نہیں ہے نا, جسے ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے اللہ کو کون ہے, مطلب جو سارے جو ایلینز ہیں نا, جیسے آپ نے جمع کا صیغہ یوز کر لیا, وہ ایک جیسے ہیں کہ نہیں ہے, وہ سب ایلینز جو ہوں گے وہ کچھ نہ کچھ سملیرٹی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے, تمام کمیوں سے پاک ہے, لیس کمثلہ شیء. اب اس میں جو آپ جسم والی بات بار بار بول رہے ہو نا, تو میں آپ کو میرے الفاظ نہیں بتاؤں گا, میں ایک اسکالر جنہوں نے اس بات کو بہت اچھے سے ایکسپلین کیا, وہ ان کے الفاظ کوٹ کر کے بتاتا ہوں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ کیا کہتے ہیں, الکلام فی وصف اللہ بالجسم نفیا و اثباتا بدعہ. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جسم کہنا, جسم جیسا آپ کہہ رہے ہیں نا جسم باڈی, اس کو کنفرم کرنا یا اس کا انکار کرنا, یعنی کہ اس کا اس بات کرنا یا اس کا انکار کرنا, نفیاً انکار کرتے ہوئے یا اس بات کرتے ہوئے, بولتے دونوں کے دونوں بدعہ ہے. وہ دونوں کے دونوں, یعنی کوئی کہے کہ اللہ کا جسم نہیں ہے تو کہاں سے تم بول رہے ہو, کوئی دلیل ہے کیا, کوئی آیت ہے کیا اللہ کا جسم نہیں ہے, کوئی حدیث ہے کیا اللہ کا جسم نہیں ہے, ایسی کوئی آیت حدیث ہے کیا کہ جہاں آپ کو کیسے معلوم پڑا کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے. آپ جو بول رہے ہو ہاتھ نہیں ہے, تو یہاں پہ جسم کا انکار جو ہے نا, دیکھو ہاتھ کا اقرار ہے کیونکہ ہاتھ اللہ تعالیٰ نے کہا, لیکن یہاں جو ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں جسم کے بارے میں کہہ رہے ہیں. پہلے ان کا پورا کوٹیشن پڑھ لیتے ہیں. وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِّنَ السَّلَفِ, سلف میں سے کسی نے بھی نہیں کہا, من سلف الامہ, امت کے سلف میں, وَأَئِمَّتِهِمْ, کہ اور نہ سلف کے ائمہ جو مسلمانوں کے امام ہیں ان میں سے کسی نے نہیں کہا, ان اللہ لیس بجسم, کہ اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے, کما لم یقولوا ان اللہ جسم, جس طرح انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کا جسم ہے. تو ایسا ہمیں سلف میں کہیں نہیں ملتا. وہ یہ بات بول رہے ہیں, بات آپ کے سامنے ہے. دیکھو اب یہاں پہ ہمارے اور آپ میں فرق کیا ہو رہا ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. جو اللہ نے کہا ہاتھ, ہم مانتے ہیں ہاتھ ہے. کیسا ہے آپ پوچھو گے, ہم کہیں گے جو اس کے شایان شان ہے, اس کے جیسا تو کوئی نہیں ہے. لیکن کوئی اگر کہے کہ نہیں, یہ کہو کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے, جیسا آپ بول رہے ہو ہاتھ نہیں ہے, ہاتھ ہے کیا, بولو ابھی دیکھو آپ سامنے بولوں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا بل یداہ مبسوطتان, اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں. تو آپ یہ آیت کو مانتے ہو نہیں مانتے ہو, آپ اس آیت کو مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ یہ تو ہم مانتے کہ ہاتھ ہے, لیکن ہم ہاتھ سے ہاتھ نہیں مانتے, بس فزیکل ہاتھ نہیں مانتے. نہیں, میں آپ سے کیا سوال پوچھ رہا ہوں, آپ ہاتھ ہے مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھوں کا ذکر کیا ہے, 2 ہاتھوں کا, آپ مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ تو ید کیا صرف ہاتھ ہی ہوتا ہے؟ ہاتھ دیکھیے کیا ہوتا ہے نا, اگر ید کا مطلب ہاتھ نہیں ہے تو جیسے قرآن میں آتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چور مرد ہو یا عورت ہو ان کا ہاتھ کاٹ دو. تو کیا کاٹیں گے آپ, ہاتھ کاٹیں گے یا کیا کاٹیں گے؟ چور کا ہاتھ کاٹیں گے سزا میں کیا؟ ہاں تو ہاتھ ہوگا نا, کسی جگہ پہ ہاتھ ہو سکتا ہے, باقی بھی تو میننگ ہو گئے نا. بات تو سمجھیے, چور کا جیسے آج کچھ لوگ کیا بولتے ہیں نا, بولتے ہیں ہاتھ کا مطلب ہے کیا, ہاتھ کا مطلب ہے آپ ہی بول دو کیا مطلب ہے. ہاتھ کا مطلب ان کا ہاتھ ہے, اس کے 2 ہاتھ ہاتھ یعنی اس کی قدرت ہے. اچھا تو ہاتھ قدرت ہے, تو چور کی قدرت کاٹ دو, چور کی طاقت کو کاٹ دو, چور کا ہاتھ کاٹو. تبھی تو میں نے سمجھایا کہ بہت سے میننگ ہوتے ہیں, جگہ دیکھنی ہوگی کہاں پہ کیا بات ہوئی ہے. دیکھیے کیسا ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے معروف معنی, یعنی اس جس سینس میں استعمال ہوتا ہے, اگر وہ سینس میں نہیں لینا ہوتا. قوت کہاں سے آیا لفظ, قوت بھی تو عربی لفظ ہے, قوت بھی تو عربک لفظ ہے, قرآن میں دیا ہوا ہے, اللہ کی قوت کے بارے میں ذکر ہے. اگر ہاتھ کا مطلب قوت ہوتا تو کون ہمیں بتاتا, خود اللہ تعالیٰ بتا دیتا کہ اس کی قوتیں پھیلی ہوئی ہے, یا ہاتھ کا مطلب قوت ہے, قرآن کی کوئی آیت ہوتی, کوئی ایسی حدیث ہوتی. اب یہاں کیا پرابلم ہے نا میرے بھائی, آپ بات سمجھو, یہاں پہ پرابلم یہ ہے نا کہ لوگوں کی عقل میں بات کوئی چیز نہیں آتی ہے نا, انہوں نے ایک اپنا کنسیپٹ بنایا ہوا ہے. کیا کنسیپٹ بنایا ہوا ہے؟ جیسے کہ اوپر والا ایک جیسے کہ طاقت ہے, صرف طاقت, اس کا کوئی وجود نہیں مانتے, وہ اس کا وجود نہیں مانتے, بولے ایک طاقت ہے بس طاقت. جیسے میں آپ کو ایک مثال سے بتاتا ہوں, یہ مثال کتنی پیاری مثال ہے سمجھانے کے لیے اس ٹاپک کو. حماد بن زید رحمہ اللہ, انہوں نے کہا, بولے کہ جو جہمی ہوتے ہیں نا, جو لوگ انکار کرتے ہیں, آپ کے جیسے لوگ, مطلب اس معاملے میں آپ جہمی ہو, جہمیوں میں سملر ہو, باقی آپ کے جو دوسرے عقیدے وہ الگ بات ہے. وہ کہتے ہیں جہمیوں کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کہے کہ ہماری زمین پر ایک پیڑ ہے, پام ٹری ہے, اور پوچھا گیا اس میں پتے ہیں کیا, تو کہتا ہے کہ نہیں پتے نہیں ہیں.
پھر بولے اس کے اندر کیا برانچز ہے؟ برانچز شاخیں ہیں؟ نہیں. بولے برانچز بھی نہیں ہے. تو اس میں کیا اس کے اندر کھجور ہے کیا؟ کھجور. بولے کھجور بھی نہیں ہے. پھر پوچھا گیا اس کے اندر تنا ہے کیا؟ تنا. بولے تنا بھی نہیں ہے. پھر لاسٹ میں کیا بات نکلتی ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ پیڑ ہی نہیں ہے. بھئی پیڑ میں نہ پتے ہے، نہ برانچز ہے، نہ پھل ہے، نہ تنا ہے، ٹرنک آف دا ٹری بھی نہیں ہے، یعنی پیڑ ہی نہیں ہے. تو یہاں کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایسا کنسپٹ بنایا ہوا ہے کہ جہاں بولے اللہ کا ہاتھ نہیں ہے. ہاں، اللہ کی تمام صفات جو اللہ نے اپنے ہم بارے تو میں یہ کہا. مانتے ہیں کہ خدا سب جگہ ہے، وہ کسی بھی فارم میں آ سکتا ہے. جیسے موسیٰ سے بات کی زید تھی بھائی، انہوں نے درخت سے. وہ ٹاپک زید پہ آئیں بھائی، گے. اللہ سب جگہ ہے. جی، سب تو اب جگہ والے ٹاپک پہ آئیں گے تھوڑی دیر بعد. جی، اگر آپ کو بات کرنا ہی ہے آپ کی یہ ایک بات یہ کہنا چاہے، آپ کی گفتگو میں جو ہے، جو آپ نے گفتگو کیا نا، تو انہوں نے دو باتوں کا اعتراف کیا. جی. ایک بات جو بطور خاص انہوں نے اعتراف کیا وہ یہ کہا کہ ید مانا قدرت، ید مانا قدرت انہوں نے. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ید جب مانیں گے ہاتھ تو اس میں قدرت آٹومیٹک شامل ہے، یعنی ید مان کر کے قدرت کا انکار نہیں ہے. لیکن جب آپ صرف قدرت مانتے ہیں تو اس میں ید کا انکار ہے. تو بہترین بات یہ ہے کہ آپ وہ چیز مانو جس میں انکار نہ لازم ہے، یعنی ید مانیے، ید میں قدرت آٹومیٹک شامل. لیکن اس میں آپ نے کہا کہ ید کا معنی میں قدرت مانتا ہوں. اب ابھی دیر سے آپ جو ہے ہاتھ اور پاؤں کی تعریف پہ لگے تھے. اب یہاں پہ آپ یہ بتا دیں کہ قدرت کس کو کہتے ہیں. یہاں پہ آپ یہ بتا دیں کہ قدرت اور طاقت کس کو کہتے ہیں. آپ نے کہا کہ ید کا معنی اگر ہاتھ ہے تو ہاتھ اگر مان لیں گے نا تو یہ والا ہاتھ آ گیا، کیونکہ ہاتھ یہی ہے. تو اب آپ نے کہا کہ ید کا معنی قدرت ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ بتاؤ ہاتھ کیا ہے، تو آپ کہہ رہے تھے، میں آپ سے پوچھا آپ بتاؤ، تو آپ نے کہا کہ جس سے پکڑا جائے ہاتھ، جس سے چلا جائے پیر، جس سے دوڑا جائے پیر. اب انسان بھی چلتا دوڑتا ہے، جانور بھی چلتا دوڑتا ہے، کیڑا مکوڑا بھی چلتا دوڑتا ہے، پرندے بھی چلتے دوڑتے ہیں. اس تو لیے یہاں ہاتھ تو ماننے کا شعبان مطلب بھائی یہ ہو گیا. اللہ کو ایک ایسی منٹ ایک مثال منٹ ہی نہیں ایک دینی منٹ، چاہیے ارے تھی. بھائی بات تو کہنے دو، میں کم بولتا ہوں بھائی، آپ کو زیادہ موقع ملے گا بولنے کا. تو آپ نے جو بات تعریف کی اور اس کو سمجھانے کی یہ کوشش کیا کہ جیسے ہی ہم ہاتھ مانیں گے تیسے ہی یہی سارے ہاتھ مراد ہو جائیں گے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب قدرت کی بھی تعریف بتا دیجیے. بس قدرت کس کو کہتے ہیں؟ بس زید بھائی تھوڑا ٹکیے یعنی گئے. کہ جو اللہ کی قوت ہے، یعنی کوئی چیز. اب میں نہیں نہیں کیسے نہیں نہیں سمجھاؤں نہیں اس نہیں کو؟ نہیں 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 جو نہیں 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 میں نے تو وہی کہا تھا جو آپ ابھی کہہ رہے وہ میں نے کہا تھا کہ ید کا مطلب جو اللہ کا ہاتھ ہے وہ اللہ کے ہاتھ کی بات ہے، انسانوں کے ہاتھ کی نہیں، بات ہے. قوت ابھی جب ہوتی میں ہے آپ سے یعنی قدرت، کسی. ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ، ابھی جب میں آپ سے قدرت کی بات پوچھ رہا ہوں تو آپ کہہ رہے وہ جو اللہ کی قوت. میں صرف قدرت کا معنی پوچھ رہا ہوں. ابھی اللہ کی قدرت کی بات چھوڑ دیجیے، آپ صرف قدرت کا معنی بتائیے. بتایا تو زید بھائی، قوت کو کہتے ہیں شعبان بھائی، کسی چیز کے اچھا، کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے ہم میں. کسی چیز کے کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے اس کو قدرت کہتے ہیں، آپ نے یہ کہا. تو کیا آپ کے اندر کسی چیز کے کرنے کی طاقت ہے کہ نہیں؟ نہیں، مجھ میں بھی ہے، مجھ میں بھی ید ہے. ہے نا؟ ید یعنی تو نہیں نہیں، ید آپ ید پہ مت جائیے. آپ ید تو آپ نے کہا کہ یہ گمراہی ہے، یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے، وہ آپ چھوڑ دیجیے. یہ آپ کے مطابق جو سنی یا شیعہ عقیدہ جو بھی آپ اس پہ آتے ہیں. آپ کہتے ہیں کسی چیز کے کرنے کی طاقت کو قدرت کہتے ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس طاقت ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ہمارے اندر بھی ہے. تو سوال یہ ہوا کہ پھر تو آپ نے اللہ کو کیا قرار دے دیا؟ آپ اپنا قرار دے دیا اللہ کو، جسم قرار دے دیے، مادہ قرار دے دیے. کیا قرار دیا آپ نے اللہ کو؟ جب آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس بھی قدرت ہے اور قدرت اللہ کے پاس بھی ہے، تو دونوں کے تو میں پاس نے قدرت بتایا ہے. تو جو قوت ہوتی ہے نان فزیکل ہوتی ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہوتا، کوئی فارم بھی نہیں ہوتی اچھا وہ، اچھا 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 جسے ہم اچھا، قوت کہتے ہیں. یعنی ایک منٹ، جو نان فزیکل ہو بندے کے اندر بھی ہو سکتی ہے، اللہ کے اندر بھی ہو سکتی ہے. سب جگہ ہوتی ہے وہ، دنیا میں کبھی ختم نہیں ہو اچھا سکتی قوت جو تو ہوتی ہے. اچھا تو اس سے اللہ اور بندہ برابر نہیں وہ ہو نہ گئے؟ کبھی پیدا ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے. ارے میں کہتا ہوں اللہ اور بندہ برابر نہیں ہو گئے. جب اللہ کے پاس بھی ہے اور بندے کے پاس بھی ہے تو برابر ہو گئے. ابھی آپ جواب دوں گے نا، اس میں آپ کا جواب ہے. ابھی جو آپ جواب دوں گے نا یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. ذرا اوپن دل سے بولو. نہیں، اللہ پہ زیادہ قوت ہے، ہم پہ کم ہے. اللہ کے پاس مانا ہے نا، مطلب ہے نا. اللہ کے پاس زیادہ ہے، آپ کے پاس کم ہے، تو بات وہی ہو گئی کہ آپ کے پاس کم ہے، پہلوان کے پاس زیادہ ہے. آپ کے پاس کم ہے، پہلوان کے پاس زیادہ ہے. آپ کے پاس کم ہے، گھوڑے کے پاس زیادہ ہے. آپ کے پاس کم ہے، شیر کے پاس زیادہ ہے. یہ کون سی بات ہوئی؟
کہ آپ کے پاس کم ہے اللہ کے؟ دونوں کے پاس ہے نا. یہ تو ایسے ہوا جیسے کوئی کہے کہ طاقت ہمارے پاس ہے, طاقت شیر کے پاس بھی ہے, شیر کے پاس طاقت زیادہ, ہمارے پاس طاقت کم ہے, لیکن طاقت تو دونوں کے اندر سیم چیز ہے, وہ مقدار کا فرق ہے لیکن شعبان چیز بھائی ایسے سیم ہے. تو بول تو ہم بھی سکتے ہیں, اللہ کے پاس بھی منہ ہے نا, اس پہ قرآن کی آیتیں بھیجیے ہم پہ. میں ادھر ادھر مت فزیکل تو ہو جائیے. گئی, آپ فزیکل نان فزیکل آپ پہ کے چھوڑ آپ کے دیجئے, یہ حساب سے. موضوع ہی الگ ہے, یہ موضوع الگ ہے. فزیکل نان فزیکل وہ موضوع الگ میں نے ہے, دونوں میں اس پہ سیم آپ چیز تو الگ. دکھا دی نا. ٹھیک, نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے پاس زیادہ طاقت ہے, میرے پاس کم طاقت ہے, مگر طاقت سیم وہی ہے نا, کم زیادہ کا فرق ہے. جیسے شعبان ایک بھائی یہ منٹ بتاؤ, آپ ایک منٹ انسان ایک کا منٹ وجود ایک ہے, منٹ ایک منٹ وجود ہے ایک منٹ انسان کا, ایک منٹ ایک اللہ منٹ کا ایک وجود ہے منٹ کہ نہیں ہے؟ ارے رکو بھائی, یہ ایک گلاس پانی ہے, یہ پانی ایک گلاس, اب یہ جو اندر ہے پانی ہی ہے, اب یہاں تک پانی رہے کسی کے پاس تو کہے بھائی آپ کے پاس جو گلاس ہے اس میں پانی یہاں تک ہے اور میرے پاس, ہاں دیکھیے زید بھائی کے پاس الحمد للہ, دیکھیے ادھر پانی زیادہ ہے ادھر پانی کم ہے, لیکن دونوں کے اندر ہے پانی ہی, یہ بھی وہی تو پانی ہے وہ شعبان بھی بھائی وہی یہ پانی ہے. کسی کو میں نقصان ارے نہیں میرے پہنچا بھائی سکتا, جب یہ طوفان بن کے آتا ہے تو جملہ نقصان مکمل, پہنچاتا ہے, تب اس میں ارے بھائی قوت جملہ زیادہ ہوتی مکمل ہے. ہونے دو, جملہ مکمل ہونے دو. یہ پانی دونوں, پانی زید بھائی کے گلاس میں جو تھا وہ بھی پانی ہی ہے, میرے گلاس میں جو ہے وہ بھی پانی ہی ہے, فرق یہ ہے کہ ان کے گلاس میں کم ہے میرے گلاس میں زیادہ ہے. آپ یہی بات اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس قوت کم ہے اللہ کے پاس زیادہ ہے, کفر ہے. بولیے. یہی سچا عقیدہ ہے. تو شعبان بھائی آپ بتا دو, پانی تو ہوا میں بھی, آپ ہوا سے پانی کیوں نہیں پیتے, نہیں گلاس سے وہ کیوں ہوا پیتے ہو؟ ہوا مت جاؤ یار, ہوا مت جاؤ, ادھر ادھر مت جاؤ. اب آپ نے جو کہا نا, آپ جس چیز سے بھاگ رہے تھے نا اسی چیز میں آپ کے پھنسے ہو, نکل نہیں پاؤ گے. اسی لیے کہتے ہیں سلف کے فہم پر چلو گے تو نہیں پھنسو گے, اور اپنی عقل لگاؤ گے تو جس سے بھاگو گے اس میں اور بری طرح پھنسو گے, اور سلف نے بری بھی تو طرح اپنی پھنسو گے. عقل لگائی ہے, وہ بھی تو انسان تھے. میں نے عقل نہیں لگائی, ہم نے عقل نہیں لگایا, ہم اپنی عقل کے پابند نہیں ہیں. زید بھائی نے آپ کو بڑی صراحت سے کہا کہ یدن کا معنی ہاتھ ہے, لیکن وہ کیسا ہے, کس طرح ہے, کیا کیفیت ہے, یہ اللہ نے ہم کو بتایا آپ نے ہی واپس نہیں ہے. ہاتھ کہہ دیا, ایک جیسے ہی منٹ, آپ ہاتھ جس کہو کے, گے فزیکل سنیے بن سنیے, جائے گا. نہیں, جس کے بارے میں اللہ نے کچھ بتایا آپ ہی بس نہیں ہے ید کو ید اس کے کہو, بارے ہاتھ میں, مت کہو اسے. ارے بھائی بیچ, ٹھیک ہے ید کو ید کہیں گے, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, ید کو ید کہیں گے. ید کا جو عربی میں معنی ہے وہ ید ہے. کوئی بھی ید کو جو سنے گا, آپ اردو میں نہیں سنے عربی میں سنے گا, ید کو جب ہم ید بولیں گے تو کوئی عربی بولنے والا تو سنے گا نا کہ میں ید بول رہا ہوں. ہاں تب تو صحیح ہے, تب تو عربی جو ید, اختلاف ختم ہو جائے گا. چلیے زید بھائی اب سوالیے آپ. اچھا یہاں پہ میں کیا پوچھ رہا ہوں, ان کو بھائی کو کیا پوچھ رہا ہوں کہ آپ دیکھو یہ آیت قرآن کی, بل یداہ مبسوطتان, اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں. تو کتنی قوتیں ہیں؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ دو قوت تو پھر دو قوت ہوئی نا. اگر آپ نے کہا ہاتھ کا مطلب قوت, تو اللہ کی کتنی قوتیں ہیں بتاؤ؟ قوت تو ایک ہوتی ہے ویسے, ہو سکتا ہے یہاں دو قوت سے کچھ میننگ ہو, مجھے نہیں پتا, ابھی میں اس کا ابھی دیکھوں گا دیکھو میں کیا میننگ ہو یہاں پہ سکتا کیا ہے. ہے, اللہ تعالیٰ کی قوت جو ہے نا بے شمار ہے, اس کی بے شمار قوت ہے. اللہ تعالیٰ کی تمام صفات, اللہ تعالیٰ کے جو بھی تمام صفات میں, اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے بھائی؟ سنتے تو ہم بھی ہیں, اللہ بھی سنتا ہے, لیکن ہم سننے کے لیے کیا ہے, ایک لمیٹڈ سن سکتے ہیں. ابھی میں مائک میوٹ کر دوں, اور میں میوٹ کر دیا تھا تو آپ لوگوں کو سنائی نہیں دے رہا تھا. ہاں یہاں میرے کیمرے میں تو زید بھائی سننے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے یہ بتا دو آپ. نہیں, وہی بات سننا ہے, سمجھنا ہے کہ اللہ کا جو اور ہمارا ویوز ہوتی ہے اسے سننے کے لیے کوئی فزیکل بینگ ہونا چاہیے نا, کوئی فزیکل چیز ہونی چاہیے ہمارے پاس. ایک بات دعوت دیتا ہوں, آپ ذرا سے میری دعوت ایک بار سن لو. تو پھر آپ ماننا نے ہی کہا نہیں, کہ اللہ سنتا ہے, سنے گا کیسے جب تک وہ فزیکل نہیں ہوگا, ویوز کیسے وہی پہنچے گی میں اس کے بتا رہا پاس. ہوں. آپ ایک بات کو پہلے اپنے مائنڈ کو ہے نا, دیکھو کیا کرو نا, اپنی سوچ کو اللہ کی کلام کے سامنے سرنڈر کرو. یہ میں کون سے کلر کا ساپ پہنا ہوں معلوم ہے؟ کون سا کلر ہے, کون سا کلر ہے؟ یہ بلیک ہے, سلور ہے شاید. گرے کلر, گرے. ہاں کیسے معلوم پڑا آپ کو گرے ہے؟ یہ کیسے معلوم پڑا؟ آنکھوں سے. ٹھیک ہے, آپ مجھے دیکھ سکتے ہو نا, تو آپ بول سکتے ہو کہ ہاں یہ گرے کلر کے سوب میں تھے, ہاں وائٹ ٹوپی پہنے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں, تو ہم اپنے طرف سے کوئی چیز بیان نہیں کر سکتے میں نے دیکھا اللہ ایسا ہے. جو اللہ اپنے بارے میں اپنے کلام میں ہمیں تو بتائے زید گا, بھائی ہم نے تو بیان ہی نہیں کیا, انہوں نے خود ہی ایسے اگزامپل دیے کہ ہم ایسا سمجھے. آپ ہی بتاؤ. نہیں, میں اب آپ کو ایک خدا بات خود ہی ایسے اگزامپل دے گا جو دماغ میں وہی آتی ہے جسمانی چیزیں.
نہیں میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کیا کرو, ایک پری کنسیو سوچ کے مت چلو یہ صحیح ہے, آپ ہے نا اپنے دل و دماغ کو اوپن کر کے سنو. دیکھو آپ کو حق چاہیے نا, حق چاہیے تو آپ اوپن کر کے سنو. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا اللہ کے ہاتھ ہے, 2 ہاتھ ہے, 2 ہاتھ کا ذکر ہے. کیسے ہیں ہمیں نہیں پتا, لیسا کمثلی شیء, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. اس کے شان آپ یہ مانتے ہو کہ اللہ سب جگہ ہے؟ میں آپ کو میری بات تو سن لو نا, سب جگہ پہ ہم لوگ 2 منٹ بعد آ جائیں گے, پہلے یہ بات کمپلیٹ ہو جائے تو پھر بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے, تمام کمیوں سے پاک ہے. اللہ کا وجود ہے جو اللہ نے ذکر کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا بھی, جو آپ سوال پوچھ رہے ہو نا بار بار, ہاں اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے. اللہ عرش زید کے بھائی اوپر, یہ وجود کیا ہوتا ہے, کسے کہتے ہیں وجود؟ کسی چیز کا ہونا کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کا وجود ہے نہیں ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ؟ نہیں کیسا, آپ بتاؤ تو صحیح. کیا فزیکل ہوتا ہے ہے, نا, کس آپ فزیکل یاد ہوتا ہے رکھو, تبھی اسے وجود کہا جاتا ہے. نان میں نے فزیکل چیز کا کیسے وجود ہوگا؟ جی ٹھیک ہے, آپ کو پہلے یہ بات بتاؤ, آپ کو کہاں سے کس نے بولا کہ اللہ تعالیٰ کا فزیکل وجود نہیں ہے, جو آپ بار بار اتنی بات میرے خیال سے اتنی دیر میں 25 بار بول چکے ہوں گے. تو یہ بات آپ کو کہاں سے ملی؟ کوئی ایک دلیل ہے آپ کے پاس کہ اللہ تعالیٰ فزیکل نہیں ہے جو آپ بول رہے یہ ہو نا میں بار نے بار؟ دیوبندی عالموں سے سنا ہے بہت زیادہ, وہ سے بتاتے ہیں اس عقیدے کو. ویسے میں شیعہ میں بھی یہی عقیدہ ہے. بھائی دلیل کس کو بولتے ہیں آپ پہلے بتاؤ؟ قرآن کو بولتے ہیں نا. باقی جو فلسفی ہے ان میں بھی ایسے ہی عقیدہ جو فیمس وہ ہے, دلیل ہے جیسے آپ کے پاس؟ ہندوؤں میں بھی ادویتا ویسے ہی. دیوبندی میں یہ ہوتا ہے, شیعہ میں ہوتا ہے, فلاسفرز میں یہ ہوتا ہے. آپ کے پاس دلیل ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ تو دیتے تو وہ آیت ہی ہے نا, قرآن کی آیتیں آپ دیتے ہیں. 25 بار ایکسٹریم میں آ کے بول رہے ہو کہ فزیکل نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. اب دلیل پوچھ رہا ہوں تو ایک دلیل نہیں آپ کے پاس, ایک دلیل نہیں ہے. فزیکل آپ کہو گے تو اسے زمین و مکان چاہیے ہوگا نا, اسے اسپیس چاہیے ہوگا. اسپیس میں کیسے آ سکتا ہے میں نے خدا؟ اپنا پوزیشن تو بتا دی, ہم لوگ فزیکل نان فزیکل بولتے ہی نہیں اللہ کے بارے میں, کیونکہ جو چیز اللہ نے خود کے بارے میں نہیں بولی ہم اس کے بارے میں نہیں بولیں گے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو بات بولتے ہیں نا, ہم وہی بولتے ہیں کہ ہم اس کے اندر اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں بولیں گے, کیونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے کہ ہم دیکھ کے بول دیں تو کہ ہاں یعنی اس کے کچھ اللہ میننگ ہی نہیں ہے, یا آیت کو کچھ میننگ نہیں ہے؟ میننگ ہے نا, میننگ ہے. پہلے آپ آپ کو تو سمجھاؤ, جب آپ اسے ہندی میں کسی کو سمجھاؤ گے کیا کہو گے اسے ہاتھ کہو گے نا, ہاتھ کیا ہوتا ہے, وہ کیا سمجھے گا ہاتھ سے؟ پہلے آپ اعتراف کرو. زید بھائی یہ ادھر ادھر پھیل رہے ہیں, زید بھائی یہ ادھر ادھر پھیل رہے ہیں, ان کو ایک ہی پہ رکھیے. اب دیکھیے وہ فزیکل پہ لے کے چلے گئے. ابھی یہ ہاتھ والے بات کو آپ بھائی جان, آپ ہاتھ والی بات کو مکمل کر لو زید بھائی کے ساتھ. فزیکل بار بار آپ بول رہے ہو, تو آپ کے کہنے پر زید بھائی نے کہا کہ ایک دلیل دے دو. اگر آپ کو فزیکل پہ بات کرنا تو پھر فزیکل پہ آ جائیے, کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نان فزیکل ہے, تو اس کی ایک دلیل, فزیکل نہیں ہے, جسمانی وجود نہیں ہے, فزیکل نہ ہم نان فزیکل, ہم یہ تعبیر ہی کہتے ہو نا, اور اتنی شدت سے کہہ رہے ہو, اور آپ کے بحث کی ساری بنیاد وہی ہے کہ سارا مسئلہ آپ کے ہاں فزیکل نان فزیکل پہ ہے, تو بھائی اس کی دلیل دے دو. اب یہ مت کرو کہ وہ زمان مکان اسپیس وہ سب مت بولیے, ابھی وہ سب بات ہی نہیں, یا قرآن یا حدیث, کیونکہ کامن 2 ہی چیز ہے. آپ اپنے ایمان کی بات پیش کرو گے, میں نہیں مانوں گا, جو ہے میں اپنے عالم کی بات پیش کروں گا, آپ نہیں مانو گے. تو جب قرآن کے اصول میں بحث کیسے ہوتی ہے ایسے 2 لوگوں کے درمیان جو دونوں کے ہاں کامن ہو, مشترک ہو, تو آپ کم سے کم قرآن مشترک ہے. ہو سکتا ہے حدیث بھی آپ نہ مانتے ہو, تو میں قرآن حدیث کو مشترک دے ہے. سکتا ہوں نا آپ کو, صحیح بخاری ٹھیک کی ہے, حدیث دے سکتا ہوں. نہیں, اس بات کی دلیل کہ اللہ کے پاس جسم نہیں ہے, اس کی وہ صریح تو اللہ نے اور خود ہی کہہ دیا نا کہ صحیح, میں اپنے بندوں کی حالانکہ شریعت سے آپ پاس شیعہ ہوں. ہو, ایک منٹ, حالانکہ آپ شیعہ ہو تو شیعہ حدیث نہیں مانتا, شیعہ صرف قرآن مانے گا, ہماری حدیثیں شیعہ نہیں مانتے. تو آپ تو آپ کے لیے سنی تو لازم مانتے ہیں ہے نا, کہ تو آپ کو تو میں ارے حدیثیں سننی دوں گا چھوڑیے, نا آپ کی. آپ کو اپنا عقیدہ ثابت کرنا کہ ہمارا ثابت کرنا ہے. ہم نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا, آپ کو اپنا عقیدہ ثابت کرنا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فزیکل نہیں ہے, تو اس کی آپ دلیلیں دے دیجیے اگر آپ کو اس سے بات تو کرنا میں نے ہے. ایک آیت یا تو بتائی آپ تو صحیح ہاتھ کہ والے, اللہ اپنے آپ بندوں کی ادھر شریعت سے بھی نہیں, پاس ہے. بھائی اتنا زیادہ مت بولے یار, تھوڑا جملہ مکمل ہو جانے دو. ابھی کے فائد بھائی ہوتے تو ڈانٹتے بہت کس کے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ہاتھ پہ مکمل کرنا ہے, آپ تو ہاتھ پہ کرو, اور نہیں تو آپ فزیکل پہ آ جاؤ. دونوں میں سے آپ کیا, ابھی زید بھائی سے ہاتھ پہ آپ بحث مکمل کرو, فزیکل پہ مت آؤ. جی ٹھیک ہے, تو ہاتھ تو ہوتا ہی فزیکل ہے نا. سنو بھائی, آپ کے سامنے میں کوشش کر رہا تھا کہ کمپلیٹ بات بتا دو, بس 1 منٹ اور سن لیجیے اچھے سے. زید بھائی اب یہ بتا دو, اللہ اپنے بندوں کے کتنے پاس؟ سنو, یہاں پہ بیسک دعوت ہماری یہ ہے, جو اللہ نے خود کے بارے میں کہا ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. اللہ نے ہاتھ کہا اور آپ بولو گے اللہ کا ہاتھ نہیں ہے, تو یہ کہاں ہے؟ یہ کفر ہے, ڈائریکٹ کفر ہے.
اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ہاتھ کہا اور آپ بول رہے ہو نہیں میں اوکے نہیں زید مانتا، بھائی، اس کا ویسے کچھ نہیں نتیجہ نکلے گا. آپ تھوڑا کھلے مائنڈ سے سنو تو صحیح میرے بھائی، میری دعوت تو سنو نا. آپ یہ بات سمجھو کہ اللہ کون ہے؟ خالق کائنات ہے. اس نے اپنے بارے میں بتایا، جو بتایا ہم سب چیز مانتے ہیں. ہم اس کی نہ تعویل کریں گے، کوئی اور میننگ نہیں دیں گے. ہم اس کی نہ کیفیت بیان کریں گے، ہم نہ اس کی مثالیں دیں گے، نہ انکار کریں گے، نہ اس کی جگہ پہ کوئی اور معنی لے کر آئیں گے. ہم وہ سب نہیں کریں گے. جو اللہ نے کہا ہم مانتے ہیں. تو آپ بتاؤ کہ ہمارا عقیدہ کیا غلط ہے جو آپ بولے آپ کا اللہ الگ ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ، ہم نے اللہ کے کلام پہ ایمان نہیں. لایا ابھی ہے نا. آپ نے سمجھایا تو مجھے آپ کا عقیدہ بہت پسند آیا کہ آپ کچھ نہیں کہتے، نہ وہ فزیکل ہے نہ نان فزیکل ہے. صحیح ہے، آپ کا عقیدہ اچھا ہے. جی ہاں، جی ہاں. اور آپ کو میں دعوت کیا دے رہا ہوں کہ ابھی آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں، آپ ہمارے بھائی ہو، میں آپ کو دعوت یہ دے رہا ہوں کہ آپ اس بات کو مانو کہ جو اللہ نے خود اپنے بارے میں کہا، آپ اس کا انکار کر کے اتنا بڑا بوجھ اپنے کندھے پہ کیوں لے رہے ہو؟ انکار کیوں کر رہے ہو؟ تو زید بھائی، ہمیں ایسا بھی تو محسوس ہوتا ہے نا کہ جو سائنس ہے وہ کہے گی کہ یہ کیسی کیسی باتیں مانتے ہیں. سائنس ہے نا، قرآن حدیث کے نیچے ہے. سائنس کے کمپیٹیبل قرآن حدیث کو بنانے کے لیے آپ اسلام کو مت چینج کرو، سائنس کو نیچے رکھو. سائنس کی جگہ اوپر نہیں ہے، نیچے ہے. کمپٹیشن میں بھی نہیں ہے، نیچے ہے. ہاں، تو میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، اللہ آسمان و زمین کا مالک ہے. جو اس نے اپنے بارے میں کہا آپ اس کا انکار مت کرو نا. اور جو اس کے شایان نشان ہے، کیسا ہے اس کا ہاتھ؟ جو اس کے شایان نشان ہے کیسا ہے؟ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. جب اس نے ہاتھ کہا، اور ہاتھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ کا مطلب ہاتھ ہی ہوتا ہے. اب کوئی کہے ہاتھ کا مطلب ہاتھ نہیں ہوتا تو اب اس کو دلیل دینی پڑے گی. اب ایک بار قرآن کی 6000 سے اوپر آیتوں میں اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہاتھ کا مطلب ہاتھ نہیں ہے. یا اللہ تعالیٰ ایک بار کہہ دیتا کہ میں فزیکل نہیں ہوں، جیسا آپ بول رہے تھے اتنی بار. اگر اللہ تعالیٰ ایک بار ان 6600 کے قریب ہاں، آیتوں یہ میں بات تو میں بھی سوچتا ہوں کہ ایسا سیدھا وجہات کیوں نہیں دی، سیدھا بتا کیوں دیتے. نہیں ایسا ہوتا نا؟ ایک بار ہوتا، ایک بار بھی نہیں ہے. فیکٹ کیا ہو بتا، بات یہ بچتی ہے نا کہ اللہ کا ہاتھ مانو، کیونکہ اللہ نے کہا ہاتھ ہے. لیکن جو آپ ساری مخلوق دیکھ رہے ہو نا، گھڑی کا ہاتھ الگ ہے مخلوق میں، مخلوق کوئی کمپیریزن نہیں ہے اللہ کے ہاتھ سے. اللہ کے ہاتھ سے کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. آپ یہ بات مان لو تو کیا غلط ہے بتاؤ؟ ہاں ٹھیک ہے. تو صحیح یہ بات ہے آپ کی.